بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے پلے بیس لرننگ۔ ہیپی برین لیڈس ٹو یور باڈی، ہیپی باڈی کین ورک بیٹر۔ ارلی چائلڈہڈ کا جو فیز ہے، اس میں جو بھی بچے آتے ہیں، ان بچوں کی بات کریں گے۔ یہ جو پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ جو بھی ٹاپک ہے، دے آر ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اس لیے کہ میرا تعلق ECD سے ریلیٹڈ ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے اپنے بچے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو دیکھیں جو ہمارے بچوں کی ایبلٹیز کو انہانس کر سکیں۔ ہم پہلے سے سنتے آئے ہیں، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب۔ سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ کھیل ہے کیا چیز۔ ایک نیو بورن بیبی ہے، وہ پیدا ہوتے ہی اپنے انگوٹھے کو چوس رہا ہوتا ہے اور اس سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ ماریا مونٹسیری اپنے ایک کتاب میں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بچہ ٹچ کرتا ہے، فیل کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، وہ اس کی انٹیلیجنس کا پارٹ بن جاتا ہے۔ جب ہم بچے کو کھیلنے سے روکتے ہیں اور ٹچ کرنے سے روکتے ہیں تو ہم ان کی لرننگ کو روک دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 0 to 8 ایئر کا بچہ جو ہمارے پاس ہے، وہ ایک جنگ ہے۔ اس میں ڈیولپمنٹ ہونی کس طرح سے ہے؟ وہ بچے کی سننے کی حص ہو، سمجھنے کی حص ہو، بولنے کی حص ہو یا سونگھنے کی حص ہو۔ اس طرح سے ماریا مونٹسیری نے بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز ہمارے بچوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ وہ ہر بچہ جو پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اگر ایک ماں ایک بچے کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتی ہے جو انڈور ایکٹیویٹیز ہو یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہو، وہ اپنے سینسز کو شارپ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے، اس میں آرٹیکل 31 میں کہتے ہیں کہ پلے از اے نیچر رائٹ آف دا چائلڈ۔ جب ہم پلے کو روکتے ہیں تو ہم نے بچے کی لرننگ روک دی، اس کا ایک حق تھا وہ چھین لیا۔ اس میں سوچنے کی بات ہے کہ ہم بچے کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے رورل ایریاز کی مدرز ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ اپرچونیٹیز نہیں دے رہی ہیں، اور کچھ مدرز اس طرح ہیں کہ وہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ ہمیں یہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے کیا اس بچے کو یہ موقع دے دیا ہے جو ایک بچے کا رائٹ بنتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ سوشل ریلیشن کو کیسے پیدا کرتا ہے، وہ اپنے گروپس کیسے بناتا ہے۔ میں اپنی مثال خود دوں گی کہ میں کچن میں بزی ہوتی تھی، میرے بچے رو رہے ہوتے تھے تو میں ان کو غصے سے اور مار کے ان کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہوتی تھی۔ ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کچن کا کام امپورٹنٹ ہے یا بچہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم بچے کو اپنا سینٹر بنا لیں تو ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز جو آج میرا بچہ کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بیزی ہے اپنی دادا دادی کے ساتھ، کون سا میرا پیسہ لگنا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان اور انڈیا میں مور دین 60 پیرنٹس اس طرح کے ہیں جو ہارش پیرنٹنگ کر رہے ہیں۔ پیرنٹس کو یہ نہیں پتہ کہ بچے کو پازیٹیولی اور افیکٹولی کیسے انگیج کیا جاتا ہے، کیونکہ بچے کی چھوٹی عمر میں بہت تیزی سے برین بن رہی ہوتی ہیں۔ ہم اسی ٹائم اس کو زبردستی بٹھا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف پیرنٹنگ کا کام ماں کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک اب ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ انوالو نہ ہو جائے، ایک دوسرے کی کیئر نہیں کریں گے، تو ایک بچہ ایک اچھا اور کامیاب انسان کیسے بنے گا؟ کیونکہ ماں باپ ہی بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ایک بچے نے جا کے سوسائٹی میں کیسے ڈیل کرنا ہے؟ جب تک ماں باپ ایک دوسرے کا کیئر نہیں کریں گے تو بچہ کیسے سیکھے گا؟ کیونکہ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے یہ رجحان ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں یہ تو ہم بچے پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچے کو موبائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بچہ بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتا ہے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ آپ کیوں مانیٹرنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ گیم دے دو، لیکن فزیکل گیم دے دو، کیونکہ بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے۔ جب تک آپ اپنے بچے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کام نہیں دیکھیں گے، تو وہ بچہ خود بخود کیسے سیکھے گا؟ اس سے اپنے بچوں میں ماں باپ کے لیے رسپیکٹ بڑی بڑھتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری مائیں بھی ہماری جیسی ہیں۔ So that is important that your children could relate it to you۔
آپ کی سیم چیزیں کامن گول آ جاتی ہیں. اگر بچہ پڑھ رہا ہے آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، کھیل رہا ہے ساتھ بیٹھیں. اٹ از سو امپورٹنٹ. میرے لیے میرا بچہ سب سے امپورٹنٹ ہونا ضروری ہے. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کی سوچ کس طرف مڑ رہی ہے، میں نے کب اس کو ڈائریکشن دینا ہے. پیرنٹس کا کام فیسیلیٹیٹر کا ہوتا ہے اور وہ ساری لائف رہتا ہے، کیونکہ یہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے بچوں کی ڈیولپمنٹ میں بہت اثر کر جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ 9ویں 10ویں میں آتا ہے تو ٹائم مینجمنٹ سکھا دیں، یہ کبھی نہیں ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کو کب دودھ دینا چاہیے، کب اس کی نیپی چینج کرانی چاہیے. جب بچہ چھوٹا ہے تو آپ سرو کر لو. حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے جب بچہ چھوٹا ہے تو آپ اس کا غلام بن جاؤ. غلام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر چیز پہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ہو جائے. اپنے بچے کے لیے اچھا سوچنا ہے، اچھی